پڑوسی ملک کا ذکر کرتے ہیں. ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے کل ایک پریس کانفرنس کنڈکٹ کی. نہیں لگ رہا تھا کہ کوئی شخص پہلی مرتبہ باضابطہ طور پہ اس طرح آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے, لیکن بنیادی طور پہ جو پاکستان ہے, اب تک پاکستان کی جو اپروچ ہے اس سے متعلق بتائیے. اس حکومت کو قبول کرنے کے لیے کیا حکومت انفرادی طور پہ جائے گی یا کسی بلاک کے ساتھ جانا چاہیے پاکستان کو؟ ایک دو چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے ہمیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ پاکستان کے حوالے سے ماضی میں بھی شکوک و شبہات رہے ہیں اور اب بھی موجود ہیں, اور وہ جو بلیم گیم چلتی رہی ہے اس میں ہمیشہ مورد الزام پاکستان کو ٹھہرایا گیا کہ یہ طالبان کا سرپرست ہے, طالبان کا گارڈین ہے اور طالبان کو ہمیشہ اس نے مدد کی ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا طرز عمل ضرورت سے زیادہ محتاط ہے اور اس کی وجہ یہی ہے. اس بنا پر یہ میرا خیال ہے صائب فیصلہ ہے کہ ہمیں جلد بازی کی بجائے اپنے کم از کم جو قریبی دوست ہیں, چین ہے, سعودی عرب ہے, ایران ہے, ترکی ہے اور دوسرے ہمسایہ ممالک جو ہیں افغانستان کے, ان کے ساتھ کنسلٹیشن کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. اور اس میں ظاہر بات ہے کہ جو بڑے دارالحکومت ہیں, لندن ہے, امریکہ ہے, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا, پیرس ہے, جرمنی ہے, ان کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ ان کا کیا نقطہ نظر ہے. یہ جو کل پریس کانفرنس ہوئی ہے, ابھی تک 24 گھنٹے تقریباً اس کو گزر چکے ہیں, ابھی تک اس پریس کانفرنس پر کہیں بھی منفی رد عمل نظر نہیں آیا. بلکہ اگر ہم یو کے چیف آف آرمی سٹاف کو دیکھیں جو ان کے ہیں, ان کو دیکھیں, ان کے بیان دیکھیں, یورپی یونین کا بیان دیکھیں, تو اس سے لگتا ہے کہ وہ مطمئن نظر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ طالبان نے کم از کم پچھلے 72 گھنٹے میں کوئی ایسی بات نہیں کی, کوئی ایسی کارروائی نہیں کی, کوئی ایسا ایکشن سامنے نہیں آیا جس سے عدم اطمینان کا پہلو نکلتا ہو کہ خواتین کے حوالے سے, انسانی حقوق کے حوالے سے, اپنے مخالفین کے حوالے سے, لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے, اور خاص طور پر جو غیر ملکی وہاں سفارتی عملہ تھا یا شہری تھے, وہ کہیں بھی انہوں نے کوئی جھول نہیں دکھایا جس کو بنیاد بنا سکے. لیکن اس وقت پوری دنیا نے فوکس کیا ہوا ہے اور بالکل باریک بینی سے دیکھا جا رہا ہے کہ جی خواتین, یہ ارشاد سے بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کینیڈا کی جانب سے جو ہے وہ ریجیکٹ کیا گیا ہے. بہرحال ایک اور جو اب سے تھوڑی دیر پہلے میڈیا پہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ اشرف غنی صاحب کا سراغ جو ہے وہ مل چکا ہے اور وہ متحدہ عرب امارات میں ہیں, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جو دفتر خارجہ ہے متحدہ عرب امارات کا وہ اس بات کی تصدیق بھی کر رہا ہے. ایک تو یہ کہ انہیں کیا یو اے ای میں ہی امان مل سکتی تھی, اور دوسرا جو ان سے متعلق یہ بھی رپورٹ ہوا کہ وہ 4 گاڑیاں اور ایک ہیلی کاپٹر پیسوں سے بھر کر لے کر گئے اور کچھ پیسے صدارتی محل میں چھوڑ گئے, وہ لے کے جانے کی گنجائش نہیں تھی. اگر متحدہ عرب امارات وہ پہنچے ہیں تو گاڑیاں تو وہ نہیں لے کے جا سکتے ہوں گے ان کو وہاں. ظاہر بات ہے وہ تو جو جہاز تھا اس پر ہی گئے ہیں نا, ہیلی کاپٹر تھا یا جہاز تھا, جو بھی ہیلی کاپٹر تو اتنا دور میرا نہیں خیال کہ پہلے وہ تاجکستان جانے کی کوشش کرے, اس کو وہاں رسائی نہ ملے اور پھر ادھر چلا جائے, جہاز ہی ہوگا. تو اچھا, یہ جو ایسے لوگ جو بیرونی بیساکھیوں پر اقتدار میں ہوتے ہیں, عوام میں جن کی جڑیں نہ ہوں, ان کا بالآخر یہی انجام ہوتا ہے. اور یہ کوئی نئی پہلی بات نہیں ہے, اس سے پہلے بھی کئی حکمران جو ہیں پھر وہ فرار ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو جرائم کیے ہیں عوام کے خلاف, اپنے ملک کے خلاف, ہم نے لوٹ مار کی ہے, اب اس لوٹ مار کے پیسے کو بچانا ہی ہماری ترجیح اول ہونا چاہیے. اپنے ملک میں باعزت زندگی وہ گزار نہیں سکتے, پھر خوف ہوتا ہے ان جرائم کا جو انہوں نے مخالفین کے خلاف کیے ہوتے ہیں, عوام کے خلاف کیے ہوتے ہیں. ورنہ دیکھیے نا, اب تک کا جو طالبان کا رویہ نظر آیا ہے وہ تو عبداللہ سے مل رہے ہیں, حکمت یار سے مل رہے ہیں, حامد کرزئی سے مل رہے ہیں. اب عبداللہ اور حامد کرزئی جو تھے وہ تو اس رجیم کا حصہ تھے جو طالبان کے خلاف لڑائی لڑ رہی تھی, ان پر ظلم کر رہی تھی, انہیں گوانتانامو بے بھیج رہی تھی, یا پولی چرخی میں یا بگرام ایئر بیس کا جو ایک عقوبت خانہ تھا ان کو بھیج رہی تھی. تو لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ ان سے کوئی انتقام لیا جاتا یا ان کو کے ساتھ فاصلہ پیدا کیا جاتا, وہ حکومت سازی میں ان سے مشاورت کر رہے ہیں. تو یہی رویہ ان کا ہو سکتا تھا اشرف غنی کے ساتھ بھی.
لیکن اندر کا خوف جو ہے انہیں بھگا لے گیا. اور ابھی میری اطلاع یہ ہے کہ وہ دوستم سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ وطن واپس آئیں, کمانڈر عطا سے بھی کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں سے بھی, اور شاید امراللہ صالح جو ایک کٹ پتلی تھا انڈیا کی, اس کو بھی پیغام یہی دیا جا رہا ہے کہ آپ الٹے پلٹے بیانات دینے کی بجائے وطن واپس آئیں, بیٹھیں. وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں صدر ہوں جی, قائم مقام صدر ہوں میں. جی ہاں بالکل. یعنی حکومت نہیں رہی, صدر بھاگ گیا ہے, فوج بھاگ گئی ہے, سارا کچھ ہے. وہ صدر ہیں بھی کس چیز کے صدر ہیں؟ قائم مقام صدر ہیں. تو اگر قائم مقام صدر ہیں ٹھیک ہے, آپ اگر اپنے آپ کو لیجیٹیمیٹ صدر سمجھتے ہیں کہ صدر بھاگ گیا ہے, تو اب میں نے آئین کے مطابق تو آپ کابل میں آپ کو ہونا چاہیے نا, ایوان صدر میں آپ کو ہونا چاہیے, کابل میں ہونا چاہیے. جس طرح عبداللہ بیٹھا ہوا ہے, آپ بھی بیٹھیں. ممکن ہے آپ کے ساتھ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں دال دلی آپ کا بھی ہو جائے. ایک جو سب سے بڑا سوال ہے, ہم کل کی جو پریس کانفرنس ہے اس کے بعد ایک رویہ خلاف توقع ہے, خلاف روایت ہے, کہ طالبان کی یہ روایت نہیں تھی. کل ہم نے دیکھا کہ خواتین بھی وہاں بیٹھی ہیں, ایک بڑے لبرل اور پروگریسو اپروچ نظر آئی ہے. لیکن ارشاد صاحب, دنیا اس اپروچ پہ ابھی تک شک کر رہی ہے, وہ اس کو دیر پا شاید نہیں سمجھ رہی. اب طالبان کو کرنا کیا ہوگا کہ مستقل بنیادوں پہ اگر وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دنیا کو, عالمی برادری کو بھی منوا سکیں؟ دیکھیں, ایک معاہدہ ہوا 1.5 سال پہلے امریکہ کے ساتھ. اس معاہدے کی کون سی شک ہے جس پر طالبان نے عمل نہیں کیا؟ کوئی بھی امریکی صدر بائیڈن اس دن خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے معاہدے کی پاسداری کی, اور انہوں نے کوئی بلیم طالبان پر نہیں دیا. انہوں نے اشرف غنی کو رگیدا, انہوں نے جو افغان نیشنل آرمی تھی اس کے خلاف بات کی کہ وہ بزدل ثابت ہوئے, بھاگ گئے. انہوں نے اپنے جو اندازوں کی غلطی تھی اس کا اعتراف کیا. ایک میچور اور مدبر سیاستدان کی طرح وہ بولے, حکمران کی طرح بولے. تو لیکن طالبان کی کوئی چیز بھی نہیں انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی دغا بازی کی, دھوکہ دہی کی, کوئی وعدے کی خلاف ورزی. اس کے مقابلے میں طالبان ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ مثلاً ان کی ایک یہ تھا کہ جی مقررہ جو تاریخ انہوں نے مقرر کی تھی انخلا کی, اس تک یعنی 31 مئی تک انہوں نے انخلا مکمل نہیں کیا. انہوں نے ہمارے قیدی جو تھے وہ رہا نہیں کرائے اشرف غنی سے. کچھ رہا امریکہ نے کر دیا جو امریکہ کے پاس تھے, لیکن اشرف غنی کے پاس جو تھے وہ رہا نہیں ہوئے. بہانہ یہ بنایا کہ اشرف غنی نہیں کرنا چاہتا. یعنی اشرف غنی اتنا طاقتور تھا امریکہ کے مقابلے میں, طالبان کے مقابلے میں تو وہ بزدل اور انتہائی کمزور ثابت ہوا, وہ بھاگ گیا. لیکن امریکہ کے مقابلے میں اتنا طاقتور تھا کہ وہ امریکہ کی بات نہیں مانتا تھا. یہ عجیب سی بات ہے. تو وہ قیدی رہا نہیں ہوئے. وہ جو ڈی لسٹنگ ہونی تھی, طالبان رہنماؤں کے نام نکالنے تھے اس لسٹ سے جو دہشت گردوں کی لسٹ تھی, وہ نام امریکہ نے نکالنے تھے, اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے نکلوانے تھے, وہ نہیں نکالے گئے. یعنی جو باتیں طالبان کی درست ثابت ہو چکی ہیں کہ وہ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں, معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں, وہی پاسٹ ہی آگے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اب جو وعدے کر رہے ہیں